أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورة الفرقان، رکوع نمبر 4۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ سورة الفرقان، رکوع نمبر 4۔ گزشتہ رکوع کے اندر بڑی اہم ترین آیت کریمہ گزری۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام رب العالمین کے دربار میں یہ شکایت کر دیں گے، اے اللہ، اے پاک پروردگار، میری اس قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا ہے۔ اب بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اپنی زبان کے ساتھ غیر ملکی زبانیں بھی سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بلکہ آپ جانتے ہوں گے بہت سارے ایسے حضرات کہ جو یہاں پڑھ کر غیر ملکی زبانیں دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر پڑھا رہے ہیں غیر لوگوں کی زبانیں، لیکن اللہ کی کتاب سے اس قدر غفلت ہے کہ وہ کسی ایک سورت کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتے، ناظرہ تک نہیں پڑھ سکتے، اور دوسری طرف غیر لوگوں کی زبانیں ان کو جا کے پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہے، سائنسدان ہے، بڑا بڑا پڑھے ہوئے، قرآن پاک سے بالکل ہی غافل، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ کئی آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے، سرجن، MBBS، کلمہ نہیں صحیح سنا سکتے۔ تو یہ بڑی بے نصیبی کی بات ہے۔ یہی وہ شکایت ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اے اللہ، میری اس قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا ہے، مہجورا چھوڑ دیا ہے۔
اس رکوع کے اندر رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام کے واقعات بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ 5 اللہ کے نبی بڑے اجمال اور اختصار کے ساتھ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، الکتاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل کی گئی وہ 2 طریقوں سے تھی۔ ایک وہ ہے جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسی طرح تورات ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی، اور دوسری صورت وہ ہے جو حدیث کی شکل میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے اور نازل شدہ ہے، اللہ پاک نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ یہاں آپ محبت سے غور فرما لیں کہ فرعون جو ہے جب اس کو غرق کیا گیا، تورات اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تورات اس کے غرق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ اس سے پہلے جو آپ کلام پیش کر رہے تھے اس کا تعلق بھی اور اس کا سلسلہ بھی ایسا ہی تھا جیسے حدیث پاک ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح حدیث کا انکار کرنے والا بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام پیش کیا فرعون کو، اور اس نے نہیں مانا اور غرق ہو گیا، اس کا تعلق بھی اسی طرح تھا جس طرح حدیث ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو کتاب ہے تورات وہ نازل ہی بعد میں ہوئی ہے، بعد میں اس کو ملی ہے۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا مَعَهُ آپ کے ساتھ، آپ کے بھائی ہارون کو، وزیرا بوجھ اٹھانے والا۔ وزیر کا لفظی معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، نہ کہ بوجھ ڈالنے والا، بوجھ اٹھانے والا بنا دیا۔ آپ کے ساتھ تعاون ہے اور نصرت ہے اللہ رب العزت کی کتاب کو آگے پہنچانے میں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ایک آدمی کسی دوسرے کے پاس مزدوری کرتا تھا۔ اب جس آدمی کی مزدوری کرتا ہے نا، اسی کی عورت سے برائی کی ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی پر جو سزا ہے وہ رجم ہے۔ جو زانی تھا وہ غیر شادی شدہ تھا، لوگوں نے بس بتا دیا کہ اس کی سزا رجم ہے۔ اس نے کیا کیا کہ فدیہ دے دیا۔ فدیہ 100 بکری اور 1 لونڈی بطور فدیہ دے دی۔ بعد میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس نے فلاں آدمی کے پاس مزدوری کی ہے اور اسی کی عورت سے برائی کی ہے، لوگوں نے بتایا ہے رجم ہے، تو ہم نے اس کا فدیہ دے دیا ہے، 100 بکری دے دی ہے اور 1 لونڈی کو آزاد کر دی ہے فدیے کے طور پر۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں، کتاب اللہ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق۔ تو پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَخْزَيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ کے مطابق۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری جو 100 بکریاں ہیں وہ واپس ہے، اور جو لونڈی ہے وہ بھی واپس ہے۔ اس لڑکے پر جس نے بدکاری کی ہے
100 کوڑے سزا ہے، 100 کوڑے، اس لیے کہ یہ غیر شادی شدہ ہے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ قرآن پاک کو بھی کہا گیا اور حدیث پاک کو بھی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2724۔ تو عزیز بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لو کہ جس طرح اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا، اس پہ ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، اسی طرح حدیث ہے، اس کو پڑھنا، عمل کرنا اور اپنے عقیدے اور ایمان کا حصہ بنانا، وہ بھی سمجھو کہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اور فرعون جس وحی کا انکار کر کے غرق ہوا ہے، وہ اسی قسم سے ہے جس طرح کہ حدیث پاک ہوتی ہے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پس ہم نے کہا تم دونوں جاؤ، اذهبا تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جاؤ طرف اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو بری طرح ہلاک کرنا، غرق کر دیا جب انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے جھٹلایا الرسل، رسولوں کو۔ الرسل یہ جمع کا لفظ آیا ہے، حالانکہ اس قوم نے ایک رسول کو جھٹلایا ہے۔ تو ایسا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، اس لیے یہاں جمع کا لفظ ہے الرسل، رسولوں کو جھٹلایا اور تکذیب تو صرف ایک اللہ کے رسول کی ہے، جناب نوح علیہ السلام کی۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا اور تکذیب کر دی ہے۔ پہلا جو واقعہ بیان فرمایا ان 5 واقعات میں سے جو اس رکوع کے اندر ہیں، وہ بھی غرق کا اور دوسرا بھی غرق کا۔ اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو۔ غرق کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے بنایا ان کو لوگوں کے لیے نشانی، آیت، عبرت، کہ جو تکذیب کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، عذابًا علیما، عذاب دردناک۔ یہ جو غرق کا عذاب ہے یہ تو دنیا میں ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بڑا ہے، عذاب علیم ہے، وہ ابھی آئے گا، عذابًا علیما۔ وعادا وثمود، اور قوم عاد اور قوم سمود۔ سمودہ دال کے بعد الف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر گول دائرہ ہے، کیا معنی؟ کہ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، گول دائرہ کی نشانی ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، رس کا معنی کنواں، ہر وہ چیز جس کی کھدائی کی جائے اس کو کہتے ہیں الرس۔ وہ کنواں کھودا جائے، خندق کی کھدائی کی جائے، اس کے بارے میں تفصیلات تو قرآن و سنت میں نہیں ہے، کون لوگ ہیں، کس زمانے میں ہوئے، ان کے پیغمبر کا نام کیا تھا۔ بعض مفسرین کرام نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے مراد ہے اصحاب الاخدود، جن کا واقعہ 30ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود،
وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شہید۔ اصحاب الاخدود جنہوں نے خندقیں کھودیں اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو جلا دیا آگ کے اندر، اور پھر جب جلا رہے ہیں تو اوپر کھڑے وہ منظر دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں، ایک کام ہو رہا ہے اور دوسرے اس کا نظارہ کر رہے ہیں، تو وہ ہیں اصحاب الرس، کنویں والے۔ یہ بعض مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قومیں، قرون قومیں، اس کے درمیان بہت زیادہ جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہ قرون جمع ہے قرن ان کی، حدیث پاک میں ہے، صحیحین میں حدیث مبارک ہے، پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، خیر القرون قرنی، تمام ادوار سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کرام کا اور اس کے بعد تابعین کا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہی لفظ ہے، قرن، قرون، بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ان کے درمیان۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کے لیے ہم نے بیان کیا مثالوں کو، جتنے لوگوں کو بھی ہلاک کیا پہلے ان کے لیے مثالیں بیان کی۔ مثالیں کس بات کی؟ تم سے پہلے فلاں قوم تھی، انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ہلاک کیے گئے، اور تم بھی اطاعت کرتے ہو تو کامیاب ہوتے ہو، ورنہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جتنے لوگوں کو ہلاک کیا سب سے پہلے ان کو پیغام پہنچایا، پھر گزشتہ لوگوں کی مثالیں بیان کی، پھر جب ہدایت پر نہیں آئے تو ان کو ہلاک کیا ہے۔ سب کے لیے ہم نے بیان کی مثالیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو ہم نے تباہ کیا۔ تبرنا، پہلا جو حرف ہے وہ ہے تا، ترجمہ کرتے ہوئے بھی پہلا حرف تا ہی آئے گا۔ تبرنا، ہم نے تباہ کیا، تباہ، تباہ میں بھی تا ہے، تبرنا میں بھی تا ہے۔ تتبیرا، بری طرح تباہ کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور بلا شبہ اتو، وہ آئے، یہ لوگ آ چکے، مکہ والے، علی القریۃ، اس بستی پر، التی امطرت مطر السوء، جس پر بارش برسائی گئی، بری بارش۔ یہ بستی کون سی ہے؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی بستی ہے۔ آمورا اور صدوم اس بستی کا نام ہے جس پر بارش ہوئی ہے، بری بارش۔ بری بارش کون سی ہے؟ پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش ہے، مطر السوء، بری بارش۔ اور یہ مکہ والے اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ایک تجارتی شاہراہ ہے جو بڑی لمبی مکہ پاک سے، حجاز سے چلتے ہوئے فلسطین اور شام تک جا رہی ہے۔ راستے میں یہ بستی ہے، اس سڑک کے اوپر۔ تو تجارتی قافلے جب مکہ والوں کے گزرتے ہیں، یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، تجارت ہے، تو اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، بلا شبہ وہ آ چکے، اہل مکہ، اہل حجاز، اس بستی پر جس پر بارش برسائی گئی، مطر السوء، بری بارش، کون سی؟ پتھروں کی بارش۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا پس نہیں وہ دیکھتے اس کو؟
अजीज़ भाइयों, ईमान वालों का देखना और कुफर वालों का देखना, इसमें नुमायाँ फ़र्क होता है। ईमान वाले देखते हैं तो नसीहत हासिल करते हैं और इबरत पकड़ते हैं, और अहले कुफर का देखना वो कल अनआम जानवरों की तरह, कोई इबरत नहीं, कोई नसीहत नहीं। बल कानू ला यरजून नुशूरा, बल्कि वो थे नहीं उम्मीद करते थे नुशूरा, किसी तरह उठाए जाने की, दोबारा उठने की, आखरत की उनको कोई उम्मीद ही नहीं है। व इज़ा रअऊका, और जब वो देखते हैं आपको, अहले कुफर अहले शिरक, इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवा, नहीं बनाते आपको मगर मजाक करते हैं किस्मा किस्म के। कभी कहते हैं अहाज़ल्लज़ी, और हाथों से इशारे करते हैं अहाज़ल्लज़ी, ये है वो बासल्लाहु रसूला, जिसे अल्लाह ने रसूल बनाया, ये है, यतीम है, मालदार नहीं है, कोई बड़ा सरदार नहीं है, ये इस तरह इशारे करके तमस्खुर उड़ाते। अहाज़ल्लज़ी बासल्लाहु रसूला, ये है वो जिसे अल्लाह पाक ने रसूल बना दी है। और सूरह ज़ुख़रुफ़ में उनका यही इतराज़ है, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिम मिनल क़रयतैन अज़ीम, उन्होंने ये भी इतराज़ कर दिया और इतराज़ के और सवालात के कारखाने लगा रखे हैं, फितनों के कारखाने। कहते कि ये कुरान किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाज़िल हुआ, मिनल क़रयतैन, दो बस्तियों से, एक मक्का है और इसके साथ ताइफ ही है। ताइफ जो है मक्का पाक के करीब ही है, इनमें बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, तो इनमें किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाज़िल हुआ, ये इतराज़ कर देते। और तमस्कुर और बात करने का अंदाज भी बड़ा बेढंगा, अहाज़ल्लज़ी, ये है, इशारे करते। बासल्लाहु रसूला इनका दलयुज़िल्लुना अन आलिहतिना, बेशक ये तो करीब था, कादा करीब था, लयुज़िल्लुना, कि हमें फिसला देता, हमें हटा देता, अन आलिहतिना, हमारे माबूदों से। हम तो लात मनात उज़्ज़ा पे बड़ी इस्तकामत के साथ डटे रहे और जमे रहे, इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, आयातुल्लाह की सुना सुना के और हमें बता बता के पूरी इसने कोशिश की है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें, लेकिन हमने इस्तकामत की है और अपने माबूदों पर जमे रहे हैं। इनका दलयुज़िल्लुना, बेशक करीब था कि ये हमें हटा दे, फिसला दे, बड़ी कोशिश की है, बड़ी आयतें सुनाता है। अन आलिहतिना लौला अन सबरना, अगर ये ना होता कि हम जमे रहते अलैहा, उन माबूदाने बातला पर, हमने इस्तकामत की है, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें फिसलाने की। वसौफ यअलमून हीन यरौनल अज़ाब, और अन करीब वो जान लेंगे जब देखेंगे अजाब को, मन अज़ल्लु सबीला, कौन है ज़्यादा गुमराह रास्ते के एतबार से, रास्ता किसका, गुमराही वाला है। अब वो आयत करीमा आ गई जिसमें अल्लाह पाक ने बड़े बड़े तौहीद के दावेदारों का पर्दा ही खोल दिया है। बने हुए तो अपनी तरफ से तौहीद वाले हैं, मुवह्हिदीन, और ये समझा कि अगर हम किसी कब्र की पूजा नहीं करते, किसी बुत की पूजा नहीं करते या शिरकिया नारे नहीं लगाते तो हम तौहीद वाले हैं। अल्लाह पाक ने एक बड़ी ख़ास बात का तज़किरा फरमा दिया है, अराअयता, क्या तुमने वो शख्स देखा है, मन इत्तख़ज़ा इलाहहू हवाहू, जिसने पकड़ा अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद। पूजा किसकी कर रहा है, ख्वाहिश की, कब्र परस्ती नहीं, किसी कब्र पे सजदा नहीं कर रहा, किसी बुत की पूजा नहीं कर रहा और कोई शिरकिया नारा नहीं लगा रहा,
بلکہ سمجھتا ہے یہ نعرہ شرکیہ ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے، شرکیہ نعروں کی، اور قبر پرستی کی مخالفت کر رہا ہے، بت پرستی کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن ایک ایسے شرک میں جکڑا ہوا ہے، سمجھتا یہ ہے میں توحید پر ہوں، حالانکہ وہ شرک پر ہے۔ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا ہے ایسے آدمی کو جو دعویٰ توحید کا، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنا معبود کس کو بنایا؟ اپنی خواہش کو، مال چاہیے بس۔ عزیز بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل، قابیل نے جو قتل کیا ہے اپنے بھائی کو، تو پوجا کس کی ہے؟ اپنی خواہش کی، خواہش کی پوجا۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ سود حرام ہے، یہ کاروبار ہی حرام کا ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، تو اس کے خواہش میں آتا ہے کہ مال آنا چاہیے۔ او چھوڑو، مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی ایسے کہتے نہیں، یہ سود اور ہے، وہ نہیں ہے جس کو قرآن نے حرام کہا ہے، بس خواہش میں ہے مال آنا چاہیے۔ مولوی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے، مولوی کی بات مانے تو سارا کاروبار ہی ختم ہو جائے۔ دل میں آ گیا بس مال آنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کیا، چڑھاوا نہیں چڑھایا، کسی بت کی پوجا نہیں کی، اور اپنا معبود کس کو بنایا؟ من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، سمجھتا یہ ہے میں توحید والا ہوں، اللہ کے کاغذوں میں وہ شرک والا ہے، خواہش کی پوجا کر رہا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے یہ چیز حرام ہے، کہتا ہے نہیں حلال ہے، دل میں آ گیا، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے۔ اور یہ شرک کی ایک ایسی قسم ہے، عزیز بھائیوں، بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، کبھی میں تو نہیں اس شرک کے اندر مبتلا۔ اور حدیث پاک میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہش میرے حکموں کے تابع نہ ہو جائے۔ خواہش، دل اور تمنا، بس جی میں آیا ہے، دل یہ چاہتا ہے، دل چاہتا ہے بھی تیرا دل ہے کہ رب ہے، تیری خواہش ہے کہ تیرا خدا ہے۔ یہ مضمون اس سے آگے بھی انشاءاللہ ایک دوسرے مقام پر آ رہا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ آپ اس کے کوئی مسیطر ہیں؟ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ خود اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہے اگر وہ خواہش کی پوجا کر رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے اور پوری کوشش میری اور آپ کی خواہش قرآن و سنت کے تابع ہو جائے۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو بے شک ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل کرتے ہیں؟ ان میں سے، کفار میں سے، انہم الا کالانعام، نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی طرح۔ جانور کو ہانک کے لے جاؤ، اب اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ مجھے چارہ کھلانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے یا ذبح کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے یا چارہ ڈالنے کے لیے، اس کو کیا پتا، وہ جانور ہے بیچارہ۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔ وہ کس طرح کہ جانور کو چھوڑو آزاد گھومے پھرے گا، پھر شام کو اپنے ٹھکانے اور اپنے باڑے اور اپنے ڈیرے میں آ جائے گا جانور۔ لیکن کچھ انسان اس سے بھی زیادہ غلط ہے کہ گھوم پھر کر بھی اللہ کے دربار میں نہیں آتا، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور کو لوگ جب وفاداری کرتا ہے تو موتی کہہ کے پکارتے ہیں، یہ انسان موتی تھا، اپنے رب کو چھوڑ کر اتنا دور چلا گیا
انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ، بل ہم اضل سبیلا، اس سے بھی زیادہ گمراہ راستے میں۔ اس کو بھی پتہ ہے جانور کو میرے مالک کا مکان کہاں ہے، اس کی جگہ کہاں ہے۔ انسان نے اپنے مالک کے گھر کو، اللہ کی مسجد کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔